کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب پھکی جواب دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ کو پتا بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے. حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے, ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے, وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا, ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے, آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے, کسی کو مشرک کا پتھر, ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا, یہاں تھا اشلی رسول اللہ لکھا, ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا, ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو اینو باہو, اے نہیں سر پہندا ہوں, اے نہیں سر پہندا, یہ کھلو گئی, یہ جڑی شے ہے یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں, ہم علمی کتابی. اس وجہ سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو, پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر, بالکل, بڑے عرصے تک چلا یہ. جی. اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے, مذہب بریلوی صاحب نے, زمین ساکن ہے, اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا, جواب نہیں ہے, وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, میٹرائڈز شاب ثاقب, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے. بالکل, ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں, اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے, اردو جو مولوی بڑھیا ہوتا ہے. تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے. تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ. اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا, جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا. 20 ڈول نکال کے وہ آیا, کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. تو اس نے کوئی سیانا سی, انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں؟ کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے. تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کٹو, پھر بھی ڈول کٹو گے تو پھر تو انہوں پانی صاف ملے گا. تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں, کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو مولانا شریف کو باہر نکالیں, عربی شریف دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ہاں جی, اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا. وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے. اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے, صحابی ہیں, مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں, کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا, اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا, فتنے کا ڈر ہوگا, تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار, سیانا بیانا بندہ, انہوں نہیں پتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے, طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے, اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الآثار. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے, ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا, ابھی نہیں, ابھی اسی طرح چڑھے گا. جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرح معانی الآثار اٹیچ کریں گے. اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے, ایک وتر, چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا,
تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، سیانا ہے. تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں، المتوفا 321 ہجری، اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں اور حدیث کی فیلڈ میں ثقہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا، جو کہا کہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے، جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. اچھا اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے اس چیز کا. وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا، گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے. پتہ کیوں؟ ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب جب انہوں نے حمار کو حمار لکھ دیا نا، اب کسی کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے، واقعی مل گئی ہے. اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، وہ بھی مل گئی. اچھا انہوں نے سپیکر آن کیا تھا، میں گفتگو سن رہا، میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے. تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تو وہ سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا، میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے؟ تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے، ریڑیاں لانے والے کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ، اور کر لیا ہے اجماع تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا؟ مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے. یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں، ان کی لائبریری ہے تو میں ادھر جاتا ہوں، میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ. انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر سیدھا انہوں ایک منٹ میرے سامنے بٹھا، وہ ایک منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے، تو میرے سامنے نہیں ایک منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے، ریڈیو والے، کالج کے سٹوڈنٹ، موچی، کتابیں بیچنے والے، ٹھیک ہے جی، اور مٹیریل بیچنے والے، وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں.